ہماری زمین ہمارا گھر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اپنی زمین کی 10,000 سال کی بیلٹ کے متعلق بات کریں گے کہ کیوں ہر 10,000 سال کے بعد زمین پر جہاں سمندر ہیں وہاں خشکی اور جہاں خشکی ہے وہاں پانی آ جاتا ہے۔ انتہائی ترقی کے بعد زوال کیوں آتا ہے؟ سورج کی حقیقت کیا ہے؟ آج تک کتنی بار طوفان نوح جیسے طوفان آ چکے ہیں اور قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل باطن علماء کے نزدیک زمین کی عمر 3.5 ارب سال سے زیادہ ہے۔ 29,69,40,000 میل لمبی اور وسیع و عریض زمین کو قوت و دانائی منتقل کرنے کے لیے قدرت نے سورج کی شعاؤں سے ایک خوبصورت اور فکر انگیز نظام قائم کیا ہے۔ 9,30,00,000 میل دور مشرق سے ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ طلوع و غروب کا یہ سلسلہ 3.5 ارب سال سے جاری ہے۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر 1 سال میں مکمل کرتی ہے اور زمین سورج کے گرد 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے سورج ایک ایسا سیاہ توے یا طاق کی مانند ہے جس میں اتنی تاریکی اور سیاہی ہے کہ دنیا لاکھوں سال سے رائج الفاظ میں اس تاریکی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سیاہ توے یا سورج پر جب لطیف روشنیاں پڑتی ہیں تو سورج سے منعکس ہو کر زمین پر آتی ہیں اور یہی وہ روشنی ہے جس کو دھوپ کہتے ہیں۔ ہماری اس زمین پر تقریباً 11,500 نوعیں آباد ہیں اور ہر نوع میں کم سے کم 200 مخلوقات شمار کی جا سکتی ہیں۔ کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس وسیع و عریض زمین پر 71% پانی ہے، 26% خشکی ہے، جبکہ 3% برف یا گلیشیئرز ہیں۔ 71% رقبے کا مکین پانی اپنی مسلسل حرکت سے خشکی پر رہنے والوں کو سیراب کرتا رہتا ہے اور زمین پر پانی کا رقبہ 13,64,86,144 مربع کلومیٹر ہے۔ کائنات کو رونق بخشنے کے لیے قدرت نے ہر شے کو رنگین بنایا ہے۔ رنگینی کا اظہار پانی سے کیا ہے اور پانی کے مظاہرے کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہماری اس زمین کو 75% پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ تخلیق میں ہر شے 2 رخوں پر قائم ہے، لہٰذا انسان کے علاوہ زمین کی بیلٹ بھی 2 حرکات پر چل رہی ہے یا سفر کر رہی ہے۔ زمین کی یہ حرکات یا سفر طولانی گردش اور محوری گردش کہلاتی ہے۔ محوری گردش سے دن رات بنتے ہیں اور طولانی گردش سے موسم بدلتے ہیں، یعنی زمین مخصوص رفتار سے محوری اور طولانی گردش میں رواں دواں ہیں۔ زمین طولانی گردش میں ترچھی ہو کر چلتی ہے اور محوری گردش میں لٹو کی طرح گھومتی ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کم و بیش 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے۔ محوری گردش 23 گھنٹے 56 سیکنڈ میں پوری ہوتی ہے۔ زمین کا محور شمال کی جانب قدرے جھکا ہوا ہے، اس کا زاویہ 23.5 ڈگری ہے اور دائرے میں سفر کرنے کے لیے طولانی حرکت کا ترچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ شے اپنے نقطۂ آغاز کی طرف نہیں لوٹے گی۔ اگر زمین طولانی گردش میں آگے نہ بڑھے اور صرف محوری گردش قائم رہے
تو زمین خلا میں دور کسی سمت نکل جائے گی اور اپنی بیلٹ پر متحرک نظر نہیں آئے گی، یعنی کسی اور زون میں منتقل ہو جائے گی۔ تحقیق و تلاش کے مطابق زمین ایک دن میں 25,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ ہماری زمین طبقات یا پرت در پرت پیاز کی طرح بنی ہوئی ہے۔ زمین کو ادھیڑا جائے تو نظر آتا ہے کہ زمین کا ہر پرت ایک تخلیق ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، یہ ایسی بات ہے جس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موجودہ سائنس کے مطابق زمین کا محیط 24,858 میل ہے، جبکہ کئی سو سال پہلے روحانی سائنسدان حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زمین کا محیط 25,000 میل ہے۔ زمین باحواس مخلوق ہے جس کی ذمہ داری انواع و اقسام کے ثمرات کی نشو و نما ہے۔ زمین کی ایک صفت پھیلنا بھی ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہوا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ چھپ بھی رہی ہے۔ کہاں چھپ رہی ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر وہ زمین کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو زمین بھی ظاہر اور غیب کی بیلٹ پر قائم ہے۔ موجودہ زمانہ زمین کے غائب ہونے کا زمانہ ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین کروٹ لے رہی ہے، یعنی جن پلیٹوں پر زمین کا قیام ہے ان میں خلا واقع ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ پلیٹوں کا ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ پلیٹوں کی حرکت کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کے اثرات سطح زمین پر نمودار ہوتے ہیں، جیسے زلزلے اور آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا کا اگلنا ہے۔ دراصل زمین کا نسمہ رنگوں کے تغیرات کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں طوفانوں، زلزلوں اور غیر معمولی بارشوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے، گھٹن، حبس اور گرمی بڑھ جائے گی، آندھیاں اور بجلی کی کڑک ہوگی، چھوٹے بڑے طوفان آئیں گے اور بالآخر طوفان نوح کی طرز پر عظیم طوفان اچانک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ماحولیات کے سائنسدانوں نے قطبین پر سے برف کے نمونے لے کر ان کا تجزیہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور آکسیجن کے مرکبات اور سلفر و آکسیجن سے بننے والی گیسوں کے 1,60,000 نمونے اکٹھے کرنے کے بعد تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ ہر 10,000 سال بعد ان گیسوں کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ کر اچانک نیچے گر جاتی ہے، اور یہ سائیکل ہر 10,000 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ روحانی سائنسدانوں کے نزدیک ہر 10,000 سال کے بعد زمین میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین ظاہر ہو جاتی ہے، اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر آ جاتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے دنیا کا اجتماعی شعور تقریباً 10,000 سال کی مدت میں ابتدا سے اپنی عروج پر پہنچتا ہے، اور عروج و زوال کے فطری قانون کے مطابق انتہائی عروج پر پہنچ کر دوبارہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ ایک صورت میں یہ زوال کسی ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے، مثلاً حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی، اور دوسری صورت میں یہ زوال ساری دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ باطنی علوم کے ماہرین بتاتے ہیں کہ تمام نظام شمسی تقریباً 10,000 سال بعد اپنی اصلی حالت پر تیار کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو دوبارہ ریسیٹ کیا جاتا ہے۔ روحانی سائنسدانوں کے مطابق 2006 میں طوفان نوح کو گزرے ہوئے 10,000 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بتدریج ہوتے ہوئے طوفان نوح جیسا ایک سیلاب آئے گا اور زمین سے صنعتی ترقی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کی آبادی تقریباً 8 ارب سے کم ہو کر 1/4 رہ جائے گی، اور دوبارہ پتھر کا دور شروع ہو جائے گا، اور اب تک 16 سے 17 بار ایسا ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ سلسلہ عظیمیہ کے پیر و مرشد الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر 10,000 سال کے بعد ایک بلیک ہول زمین کے اس قدر نزدیک سے گزرتا ہے کہ وہ نظام شمسی میں موجود سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا تو نہیں ہے، لیکن ان سیاروں کے موسموں کے تغیر میں زبردست کردار ادا کرتا ہے۔
طوفان نوح کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سائنسدانوں نے قدرت کے رازوں میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ سکون کی جگہ بے سکونی نے لے لی تھی، خود غرضی عام ہو گئی تھی۔ نوع آدم نے دین فطرت سے منہ موڑ کر مادی وسائل سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ دولت پرستی جیسی اخلاقی بیماریوں نے شعور کو لاشعور سے دور کر دیا تھا۔ زمین پر امن کے نام پر فساد پھیل گیا تھا۔ طوفان نوح سے پہلے جو حالات تھے وہ سب آج کے دور میں شباب پر ہیں۔ اگر نوع آدم نے نافرمانی اور خود غرضی کی روش ترک نہ کی تو خدا نخواستہ برف میں ذخیرہ پانی اور سمندر کے اندیکھے بند کھل جائیں گے اور 3/4 آبادی سمندر نگل لے گا اور زندگی ایک بار پھر غاروں سے شروع ہوگی۔ فرمان الہی ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بات کو ایک بار پھر سمجھیں کہ 10,000 سال کے بعد جہاں زمین ہے وہاں پانی آ جاتا ہے، اور پانی کے اندر جو ایورسٹ کی چوٹیاں ڈوبی ہوئی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، اور جو چوٹیاں باہر ہیں وہ پانی میں چلی جاتی ہیں، اور جو کچھ بچ جاتا ہے اس سے زندگی کا آغاز غاروں سے ہوتا ہے۔ غاروں کے بعد لوگ درختوں پر بسیرا کرتے ہیں، درختوں میں راستے بناتے ہیں، بازار اور مکان بناتے ہیں۔ وہاں نیچے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر طوفان کے بعد کچھ زمین ایسی رہ جاتی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ خشکی میں قدرت کچھ چیزیں اگا دیتی ہے، کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو فرشتوں کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے آ کر شیپس بنانا سکھاتے ہیں، پھر وہ فرشتے پانی کو تقسیم کر کے نہریں بنانا سکھاتے ہیں۔ پھر خشک لو چلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پتھر کا دور، چکماک کا دور، آگ کی دریافت، لوہے کی دریافت، اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ ستارے کہکشائیں زمین پر نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، البتہ زمین اپنی بیلٹ تبدیل کر لیتی ہے۔ مغرب مشرق بن جاتا ہے اور مشرق مغرب کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق کائنات کی بنیاد نور ہے، نور مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں ہے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظام کائنات صبر پر قائم ہے۔ قدرت آخر وقت تک خرابیوں کو دور کرنے اور بقا کے تحفظ کی مہلت دیتی ہے، اچھائی اور برائی میں امتیاز کے لیے رہنما بھیجتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمین، اپنے گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔